ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، الدین والنصیحہ. اب یہ دو الفاظ ہیں. دین تو نام ہے نصیحت کا، خلوص کا. اصل میں نصح کا لفظ عربی زبان میں آتا ہے کوئی شے جو صرف اپنی اصلیت پر برقرار ہو اور اس میں کوئی شے جو ہے کوئی امپیورٹی شامل نہ ہو، بالکل صاف شفاف. تو اسی طرح انسان کی نیت جب صاف اور شفاف ہوتی ہے اور اس کے اندر کوئی اور شے شامل نہیں ہوتی. مثلاً فرض کیجئے کہ میں آپ کو کسی اچھی بات کی دعوت دے رہا ہوں، تو کام تو اچھا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں میں اپنی برتری آپ پر ثابت کر رہا ہوں، تو یہ خالص نہیں رہی بات. اب اس کے اندر ملاوٹ آ گئی. خلوص وہ ہوگا کہ آپ اس کی صرف خیر خواہی آپ کو مطلوب ہو، یہ نہیں کہ اپنے علم کا روب گانٹنا ہو، یا اپنے تقویٰ کا اشتہار دینا ہو، یا اپنے نفس کو مطمئن کرنا ہو کہ یہ مجھ سے کمتر ہے، میں اس سے بہتر ہوں. اگر یہ شے شامل ہو گئی تو وہ بات خالص نہیں رہی. یہ دودھ خالص نہیں ہے، اس کے اندر پانی ہی نہیں جوہر کا پانی ملا دیا گیا، یا کسی گندی نالی کا پانی ملا دیا گیا. تو نصح کہتے اس چیز کو کہ کوئی شے بالکل خالص. اب یہ جو ہے ایک ربط اور تعلق کیا ہوگا؟ النصیحہ. دین تو نام ہے اس کا، یہ خلاصہ ہے دین کا. یوں سمجھئے کہ دین کی ایک حقیقت ہے، یہ یوں کہیے کہ دین اللہ کا جو ہے ایک حقیقت واحدہ ہے. البتہ اس کو بیان کرنے کے اسلوب جدا جدا ہے. کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، بات وہی نکلے گی. کبھی کسی حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کا نتیجہ وہی برآمد ہوگا. کبھی کسی اصطلاح میں بات ہو رہی ہے، غور کریں گے تو بات وہی پہنچ گئی. کبھی اصطلاحات بدل کر کچھ اور انداز اختیار کیا گیا، بات مضمون واحد ہے. جس کی مثال اگر آپ دیں تو جو لائل پور کہلاتا تھا فیصل آباد، اس کا گھنٹہ گھر ہے. اب 8 بازار ہیں جو اس گھنٹہ گھر پر آ کر جمع ہو رہے ہیں. جس دروازے سے داخل ہو جائیں، جس بازار سے داخل ہو جائیں، گھنٹہ گھر تو سامنے آئے گا، گھنٹہ گھر پہنچ گیا. تو دین کی حقیقت جو ہے حقیقت واحدہ، اس کو بیان کرنے کے لیے بے شمار اسلوب ہے، جس کو کہا گیا ہے ایک شعر کے اندر کہ ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. اب یہ ادب کا، کسی کی فصاحت اور بلاغت اور قادر الکلامی کا ایک جو ہے بصر ہے کہ وہ ایک پھول کی تعریف کر رہا ہے کہ کس کس انداز میں کر رہا ہے، کن کن پہلوؤں سے کر رہا ہے. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. تو یہاں دین کی حقیقت کو واضح کیا گیا ایک لفظ میں، الدین والنصیحہ. اس پر حضرت اوس فرماتے ہیں، اور حضرت تمیم ابن اوس فرماتے ہیں، قلنا لمن، حضور کس کے ساتھ نصح و خیر خواہی، کس کے ساتھ وفاداری، کس کے ساتھ خلوص و اخلاص؟ یہ تو واضح کیجئے، الدین والنصیحہ کس کے ساتھ؟ اب یہ الفاظ آتے ہیں، قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم. اور اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اور مسلمانوں کے اماموں کے لیے، اور عوام مسلمانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے. تو یہ گویا کہ 5 جو ہیں وفاداریاں ایک بندہ مسلم کو نبھانی ہے. اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ یہ 5 اعتبارات سے اس میں خلوص ہو، اخلاص ہو، بے میل، بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی امپیورٹی کے، ان 5 کا حق وہ ادا کرے. اب اس میں غور کیجئے کہ پہلی 3 چیزیں تو وہ ہیں کہ جن کے نصح و خیر خواہی کے 4 تقاضے ہیں. ایمان، اللہ پر ایمان، قرآن پر ایمان، رسول پر ایمان. یہ 4 چیزیں جو ہیں، یہ جو ہیں یہ ضروری ہے کہ ایمان نمبر 1، اور نمبر 2 اطاعت، اللہ کی اطاعت، اس کی کتاب کی اطاعت، اس کے رسول کی اطاعت. نمبر 3 محبت، اللہ کی محبت، اللہ کی کتاب کی محبت،
اللہ کے رسول کی محبت، اور نمبر 4 وفاداری، اس کا میں مفہوم بعد میں بتاؤں گا۔ اللہ کے ساتھ وفاداری، اللہ کی کتاب کے ساتھ وفاداری، اللہ کے رسول کے ساتھ وفاداری۔ اب یہاں ہم ترتیب سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیے ایمان جو ہے یہ تو میں نے سب سے پہلی بات بتائی، اللہ پر ایمان، کتاب پر ایمان، رسول پر ایمان، لیکن اس سے پہلے بڑی تفصیلی بحثیں ہو چکی ہیں۔ ایک ایمان ہے قانونی فقہی ایمان، جس کی بنیاد پر ہم دنیا میں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ اس کا تعلق ہے اقرار باللسان سے، زبان سے کہا، زبان سے ٹیسٹیفائی کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ خلوص دل سے کہہ رہا یا منافقت کے ساتھ کہہ رہا، یہ ہم نہیں جانتے، اور ہم اس سے بحث نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کے دل میں اتر کر دیکھنے کا۔ لیکن یہ اصل ایمان نہیں ہے۔ یہ ایمان دنیا میں کام آتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہمارے آپس کے تعلقات ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ میری بیٹی ہے، میری بچی ہے، اس کا نکاح کسی مسلمان سے ہی ہو سکتا، مجھے دیکھنا پڑے گا جدھر سے سوال آیا ہے وہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں۔ اسلامی ریاست کا سربراہ مسلمان ہی ہو سکتا ہے، دیکھنا پڑے گا۔ آج بھی چاہے اسلامی ریاست دنیا میں کہیں نہیں ہے، لیکن جتنے مسلمان ممالک ہیں ان میں یہ طے ہوتا ہے کہ یہاں کا سربراہ مسلمان ہوگا۔ اب کون مسلمان ہے کون نہیں ہے پھر اس کے معیارات جو میں بیان کر چکا ہوں، اس وقت ادھر مجھے جانا نہیں، صرف کہنا یہ تھا کہ ایمان اصل میں نام ہے یقین قلبی کا۔ جب یہ شہادت دل میں سے آئے، دل کی گہرائیوں سے نکلے۔ بڑا پیارا شعر یاد آ گیا ہے مجھے علامہ اقبال کا، تو عرب ہو یا عجم ہو۔ اب عرب وہ ہے جس کی زبان عربی ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی اسے معلوم ہے۔ عجمی جو ہے وہ بیچارہ عام جو ہے اسے پتہ ہی نہیں لا الہ الا اللہ کے معنی کیا، لیکن تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ یہ جو ہے اجنبی زبان کے الفاظ ہیں جو عرب نکال رہا ہے، اس کی اپنی زبان کے الفاظ نہیں ہے، جب تک دل گواہی نہ دے۔ ہاں دل گواہی دے تو اب در حقیقت یہ لا الہ الا جو ہے یہ حقیقی ہے، یہ معنوی ہے۔ تو اس اعتبار سے ایمان کا تقاضا جو ہے وہ صرف وربل ایٹسٹیشن جو ہے، زبانی گواہی اور شہادت سے پورا نہیں ہوتا، اس کے لیے دل کا یقین، یقین قلبی یہ ہونا ضروری ہے۔ البتہ اس یقین قلبی کے پھر مدارج اور مراحل ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں حدیث جبرائیل میں۔ کانک تراہو، ایک درجہ وہ ہے اس درجے یقین کے جیسے کہ اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا بیان اسلوب بیان ہے، جس چیز کو اپنی آنکھ سے دیکھ لے اس پر تو یقین ہو جاتا ہے نا۔ ویسے 1000 آدمیوں نے آ کر خبر دی ہو، ٹھیک ہے ہم یہی سمجھیں گے کہ آخر انہیں جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بات ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہونے والی بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے یہ معلوم ہوتا ہے جب خود جا کے دیکھ لیں، فلاں جگہ آگ لگی ہوئی ہے، اب جا کر دیکھ لیا آگ لگی ہوئی ہے نہیں۔ تو وہ یقین کے جو بچشم سرد مشاہدہ کرنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ یقین پیدا ہو جائے انسان میں، اللہ پر، آخرت پر، بعث بعد الموت پر، وحی پر، فرشتوں پر، جنت پر، دوزخ پر، رسولوں پر، نبیوں پر، کتابوں پر، یہ یقین پیدا ہو جائے۔ اس سے کم تر درجہ بھی ایک ہے، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ ہر وقت مستحضر رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، I am in his presence، کم سے کم یہ درجہ تو ہو، ورنہ پھر وہ یقین والی بات نہیں۔ ویسے یقین کی جو گہرائی ہے اس کا ہم کوئی اندازہ نہیں کر سکتے۔ میں نے شاید پہلے بھی سلطان باہو کا مجھے وہ مصرع، مجھے زیادہ پنجابی آتی نہیں ہے، اور پنجابی صوفیہ کا کلام جو ہے وہ میں نے اس طریقے سے مطالعہ نہیں کیا، لیکن بعض چیزیں جو سننے میں آتی ہیں تو واقعتاً بات محسوس ہوتی ہے، بہت گہری بات ہے جو کہی ہے۔ دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلا دیا جانے ہوں۔ یہ دلوں کا آپ ناپ نہیں سکتے کہ یہ کتنا نیچے ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
یہ مسکن ہے روح کا، اور روح کی گہرائی کو آپ جان ہی نہیں سکتے۔ روح کا تعلق ذات باری تعالیٰ کے ساتھ۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو علم بہت کم ملا ہے، تم نہیں جان سکتے۔ روح کی حقیقت کیا سمجھو گے؟ اللہ کی ذات کی حقیقت کیا سمجھو گے؟ اللہ کی صفات کو سمجھنے کی کوشش کرو بس۔ اللہ کی آیات و نشانیوں سے اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ کی ذات کے بارے میں تو روک دیا گیا، سوچو بھی مت، تمہارے ماورا ہے، تکلیف مالا یطاق ہے۔ اپنے دماغ کو خامخواہ آپ ایک ایسی بات میں ڈال دیں جس کی اس کے اندر طاقت نہیں۔ اس حوالے سے ایمان جو ہے اللہ پر، رسول پر اور کتاب پر، وہ یقین والا ایمان مراد ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ جب اس کے بعد آتا ہے تقاضا اطاعت، اللہ کا حکم مانو، رسول کا، کتاب کا، اور تیسرا محبت۔ صرف اطاعت نہیں، صرف اطاعت تو مجبوراً بھی ہوتی ہے۔ ہم انگریزوں کے مطیع تھے، کیا کریں، غلام تھے، آئے تھے، انہوں نے فتح کر لیا تھا۔ بنی اسرائیل فرعون کے غلام تھے، آل فرعون کے، آل یعقوب کہہ لیجیے نا، چونکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ آل یعقوب تھے، یعقوب کی نسل، غلام تھے۔ وہ ہے مجبوری کی، لیکن محبت کے ساتھ اطاعت، اللہ کی اطاعت محبت کے ساتھ، رسول کی اطاعت محبت کے ساتھ۔ اور اس میں بڑا عجیب ہے، یہ اصطلاحات کا معاملہ ہے جس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کی ذات کے ساتھ اطاعت اور محبت جمع ہو جائے تو اس کا نام ہے عبادت، اور یہ ہمارا مقصد تخلیق ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس پر تفصیلی گفتگو میں کر چکا ہوں، یہ درس حدیث سے متصل قبل جو میرے خطبات کہاں ہوئے ہوں گے۔ یہ عبادت جو ہے ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اطاعت کلی، یہ پارٹ ٹائم نہیں ہے، یہ پارشل نہیں ہے، یہ چوائس پر نہیں ہے۔ ہمہ تن، ہمہ وقت، ہمہ جہت اطاعت کلی، انتہائی محبت کے ساتھ، تب وہ عبادت کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ بحث بھی میں کر چکا ہوں، ہاں اس میں بربنایت طبع بشری، کبھی پاؤں پھسل جائے گا، کبھی غلطی ہو گئی، کبھی غلط ماحول میں رہے، اس کے اثرات جو ہیں پڑ گئے، اور کوئی غلط کام آپ سے بھی سرزد ہو گئی، کبھی اندر سے نفس امارہ کا کوئی ابال آیا، طوفان آیا، اور آپ کی خودی جو ہے ہولڈ نہیں کر سکی اپنے آپ کو، اور آپ بہہ گئے۔ لیکن اس کے فوراً بعد، اس کیفیت سے نکلتے ہی، اگر انسان کی طبیعت کے اندر پشیمانی پیدا ہو گئی، یہ میں کیا کر بیٹھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور استغفار کرے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ لاکھوں بار کرو اور معاف، اللہ تعالیٰ کی معافی کا دروازہ کھلا۔ یہ درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیست، یہ میری درگاہ جو ہے نا امیدی والی نہیں ہے۔ 100 بار اگر توبہ شکستی، بعض اگر 100 مرتبہ پہلے توبہ توڑ چکے ہو تو پھر آؤ، پھر توبہ کرو، توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ ما لم یغرغر، جب تک کہ موت کے آثار شروع نہ ہو جائے، اور جس کو ہم کہتے ہیں گھنگرو گلے میں بولنے لگے، اس وقت تک موت کا دروازہ، توبہ کا دروازہ کھلا۔ اگر یہ نہیں کرتے تو ایک گناہ پر بھی اگر آپ نے ڈیرا لگا لیا، جم گئے اسی پر، تو وہ پھر خلود فی النار کے لیے کافی ہے، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو عبادت ہو جاتی ہے۔ اب لفظ دو ہیں، ایک اطاعت محبت اللہ کے لیے ہے تو کیا بنا؟ عبادت۔ رسول کے لیے یہی دونوں چیزیں آتی ہیں تو کیا بنے گا؟ اتباع۔ رسول کی عبادت نہیں ہے اور اللہ کا اتباع ممکن نہیں، یہ دونوں چیزیں نوٹ کر لیجیے۔ اللہ کی اطاعت ممکن ہے، اتباع کسے کہتے ہیں، اور اطاعت سے اس کا فرق کیا ہے؟ اطاعت کی جاتی ہے کسی حکم کی، یہ کرو، یہ نہ کرو، اور اتباع کیا جاتا ہے یہ دیکھ کر کہ انہیں کیا چیز پسند ہے، انہوں نے کہا تو نہیں ہے مجھ سے، انہیں کیا پسند ہے،
اور آپ اس کی پیروی کریں۔ ان کا کیا نہج ہے، وہ سوتے کس طرح ہے رات کو، وہ چلتے کس طرح وغیرہ، ان کا انداز کیا ہے، ان کا طرز کیا ہے، ان کو پسند کیا ہے، یہ دیکھ کر اگر کہ حکم نہیں دیا اس کی پیروی کریں گے تو یہ اتباع ہے۔ اور اس اتباع کے بارے میں فرمایا گیا سورہ آل عمران میں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اتباع کرو میرا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اگلی آیت میں اطاعت کا لفظ آیا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور اگر یہ نہیں کرتے تو کفر ہے، اطاعت نہیں ہے تو کفر ہے، چاہے وہ کفر معنوی ہے، آپ نے لائن کراس نہیں کی ہے، اسلام سے نکل کر کفر میں نہیں گئے ہیں، لیکن وہ فعل اصلاً کفر ہو گیا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی اس نے کفر کیا، یہ فعل کافرانہ ہے، اس میں کفر ہے، وہ مضمر ہے کفر، البتہ آپ اسے کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ وہ لائن کراس نہ کرے، اس کے لیے لائن کھینچی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے لیے اطاعت جمع محبت عبادت بن گئی، اور رسول کے لیے اطاعت جمع محبت اتباع بن گیا۔ ایک بات اور نوٹ کیجئے، جب ایمان کا ذکر آئے گا، اطاعت کا ذکر آئے گا، تو اللہ کے فوراً بعد رسول ہوگا۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے بعد کتاب پہلے پھر رسول، یہ ترتیب بھی بلا حکمت نہیں ہوتی، اس میں حکمت ہے۔ ایمان اللہ اور رسول، آمنوا باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ ورسولہ، یہاں کتاب آ گئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کتاب کی اطاعت اللہ کی اطاعت کے اندر آ گئی، لہذا اس کو وہاں پر دہرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ کتاب کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اللہ کا کلام، اس حوالے سے گویا کہ وہاں پر اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں اس کی ضرورت ہے، وہ میں بھی آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اللہ اس کے رسول اور کتاب کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ میں نے گنوائی تھی نا 4 چیزیں، ایمان، اطاعت، محبت اور وفاداری۔ وفاداری کیا ہے؟ وفاداری یہ ہے کہ آپ نے خود تو اللہ کے احکام پر عمل کیا، اطاعت کا تقاضا پورا ہو گیا، اللہ کے خلاف بغاوت ہے، اس کو فروغ کرنے کے لیے آپ میدان میں نہیں آئے، تو وفاداری کہاں رہی؟ غداروں کی قیادت، حکومت تسلیم کی، وفاداری کہاں رہی؟ جو غدار کا ساتھی ہے غدار ہے۔ یہ بش نے جو الفاظ کہے تھے، یو آر ود اس اور اگینسٹ اس، دیر از نو گرے ایریا ان بٹوین، یا ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمن ہو، درمیانی کوئی شے نہیں۔ اگر ہمارا ساتھ نہیں دو گے افغانستان میں تو پھر ہماری دشمنی کے لیے تیار ہو جائے۔ اٹ واز اے بگ چیلنج۔ ہمارا کمانڈو پریزیڈنٹ جو ہے وہ کانپ گیا، اسی کہ اللہ پر تو یقین ہے نہیں، نہ اللہ کے ساتھ وفاداری ہے۔ جب ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں، اللہ ہماری مدد کیوں کرے گا؟ وہ تو فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ نہیں کہ تم نے تو رخ پھیرا ہوا کسی اور کی طرف، اس کے دشمنوں کے ساتھ دوستی ہے تمہاری، اور اللہ تمہاری چاکری میں لگا رہے گا، معاذ اللہ۔ تو جب اللہ پر بھروسہ نہیں تو مجھ سے تو ڈرنا ہی ڈرنا ہے، اس اعتبار سے۔ لیکن یہی بات مجھے حال ہی میں معلوم ہوئی ہے کہ اصل میں یہ بش کے الفاظ نہیں ہے، یہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں۔ He who is not with me is against me، یہ بائبل کے الفاظ ہیں، یہ مجھے پہلے معلوم نہیں تھا کہ بات صحیح۔ تو اللہ کا معاملہ بھی کیا ہے، یا میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف، درمیان میں کوئی بات نہیں۔ اگر میرے وفادار ہو تو پھر میرے باغیوں کے خلاف تمہارا اعلان جنگ ہونا چاہیے۔ تعاون کیسا، چاکری کیسی؟
ان کو تقویت دینا چاہیے مانی دارت، تو تم انہی میں سے ہو۔ یہ وفاداری کا تقاضا کٹھن ہے، اور اس وفاداری کے بغیر عبادت کا تقاضا پورا نہیں ہوتا۔ عبادت میں نے کہا ہمتن ہمہ وقت ہمہ جہت اللہ کی اطاعت، جب نظام کافرانہ ہے تو آپ کی اطاعت مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ کی زندگی کا جو اجتماعی پہلو ہے وہ تو طاغوت کے تحت ہے، اطاعت کامل نہ ہوئی۔ تو میں نے سمجھانے کے لیے کہا کہ عبادت کا معاملہ اطاعت سے ہوگا، لیکن وہ اطاعت جو ہے آپ کسی باطل نظام کے تحت رہتے ہوئے کلی اطاعت نہیں کر سکتے، جتنی کر سکتے ہو وہ بھی نہیں کرتے تو آپ مجرم۔ لیکن یہ کہ جو نہیں کر سکتے اس کا میں نے بارہا بیان کیا، کفارہ یہ ہے کہ اس نظام کو بدلنے کی جد و جہد کرو، تن من دھن اس کے لیے لگاؤ۔ یہ اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا، نہیں کرتے۔ البتہ اس کے پھر درجے ضرور ہیں، وہ جو حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں بار بار، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اب سب سے بڑا منکر ہے طاغوت کا نظام۔ یہ کسی نے چھوٹی سی چیز چوری کر لی، ٹھیک ہے، برا کام ہے، جرم ہے۔ یہ نظام طاغوتی باغیانہ اللہ کی بغاوت پر مشتمل، سیکولرزم۔ ہم کسی آسمانی ہدایت کو نہیں مانتے، کسی آسمانی قانون کو نہیں مانتے، ہم تو خود حاکم ہیں۔ پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر ڈیموکریسی چلے گی اور ہم خود طے کریں گے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے۔ ہم چاہیں گے ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے دیں، ہم چاہیں گے تو زنا کو کوئی گناہ یا جرم قرار دیں گے، نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا۔ چنانچہ مغرب میں زنا کوئی جرم نہیں ہے، قطعاً کوئی جرم نہیں، زنا بالرضا کوئی جرم نہیں۔ ہاں اگر نابالغ لڑکی سے کیا ہے تو جرم ہو جائے گا، اگر بالجبر کیا ہے تو جرم ہو جائے گا، اگر اس کی رضامندی سے کیا ہے تو فی نفس ہی، جو نفس سے زنا ہے وہ کو نہ گناہ ہے نہ جرم ہے۔ انہوں نے اپنا قانون بنایا ہے جیسا بنایا، ہم جنس شادیاں بنائیں گے قانون، سارا نظام سود پر چلے گا، چلے گا۔ اور یہاں لاٹریاں ہوں گی، ملینز کی لاٹریاں ہوں گی، جوئے ہوں گے، ہوگا، چلے گا۔ پروسٹیٹیوشن ہوگی، ہم لائسنس ایشو کریں گے، بلکہ اب تو باقاعدہ سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں ان جو ہے پروسٹیٹیوٹس جو ہیں وہ فاحشہ عورتوں کے دروازوں کے اوپر، ہیلتھ سرٹیفکیٹ کہ یہ عورت جو ہے یہاں پر یہ ایڈ کے جراثیم سے پاک ہے، یو کین گو اہیڈ، ڈاؤ، کوئی فیئر نہیں۔ تو یہ ہے بغاوت اللہ کے خلاف۔ اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا، تو اللہ کے ساتھ وفاداری کا تقاضا جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس نظام کو بدلنے کی جدوجہد کریں۔ اسی طرح قرآن کے ساتھ وفاداری، ظاہر بات ہے اس میں وہی اللہ کے ساتھ وفاداری کے سارے تقاضے آ جائیں۔ اس کی ہلکی سی بات یہ ہے کہ قرآن کی اگر توہین کی جائے تو آپ کو شدید صدمہ ہو۔ ہاں وہ جو میں بات کہہ رہا تھا، 3 درجے، اس منکر کے خلاف، باطل نظام کے خلاف شدید نفرت بھی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ دل سے نفرت، ایک پریشانی لاحق رہے میں کہاں رہ رہا ہوں، کیوں رہ رہا ہوں، اس ماحول میں پھلنے پھولنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ قوت لا یموت پر گزر کرے اور اپنا پورا وقت جو ہے اپنی صلاحیت میکسیمم فارغ کر کے اپنی معاش سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے۔ تو کم سے کم نفرت۔ نمبر 2، زبان سے کہے تو صحیح ہے کہ یہ نظام کافرانہ ہے، میں اسے تسلیم نہیں کرتا۔ اور نمبر 3 ہے بالید، ہاتھ کے ساتھ میدان میں آ جاؤ، نظام کو جڑ سے اکھیڑ کر اور دین کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرو۔ تو یہی معاملہ کتاب کا ہے۔ لیکن کتاب اللہ کے بارے میں ایک ہلکی سی بات جو آتی ہے وہ کیا ہے، اور وہ ہمارے ہاں ہے، قرآن مجید کی اگر بے حرمتی ہو تو ترٹ، یہ حمیت جو ہے، اگرچہ یہ جذباتی معاملہ ہے ہمارا،
ایک قرآن مجید کی بے حرمتی پر ایک دفعہ جو بڑی مہم چلی تھی ہمارے ہاں، احتجاجی مہم پہ ایک جلسہ ہوا تھا، بڑا جلسہ تھا مسجد الشہداء کا آس پاس کی ساری سڑکوں پر. تو وہاں میں نے یہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں قرآن کو ہم ذبح کریں گے، تم کیوں کرتے ہو؟ قرآن کے احکام کو ہم توڑیں گے نا، اصل بے حرمتی تو ہم کر رہے ہیں. ما آمن بالقرآن من استحل محارمہ، لیکن جذبات کا معاملہ ہے. حضور کی توہین ہو جائے تو ایک طوفان اٹھ جائے گا. توہین تو میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں. حضور کی سنت کا اتباع نہیں کر رہے تو توہین کرنے کے نہیں کر رہے. حضور کے احکام کو اپنے پاؤں تلے روند رہے تو توہین کر رہے کہ نہیں کر رہے. لیکن کسی نے توہین کر دی تو اب ہمارا خون کھول اٹھتا ہے. میں بھی اچھی بات ہے، وہ اتنی حمیت تو ہونی چاہیے، لیکن یہ معاملہ جذباتی صرف ہے. اصل جو ہے سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری اور اللہ کی کتاب اور رسول کے ساتھ وفاداری کے تقاضے کیا ہیں. رسول کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہوگا؟ دو چیزیں بیان کر چکا، اطاعت اور محبت. تیسری بات کیا ہوگی؟ رسول کے مشن میں ان کی مدد. قرآن کے ساتھ وفاداری کے ضمن میں میرا کتابچہ آج سے ٹھیک 50 برس پہلے جو 2 تقریریں میں نے کی تھی مسجد خضرا سمن آباد میں، مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق، وہ کتابچہ ہے الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں چھپا ہے. اس کے ترجمے جو ہے لوگوں نے خود کر کر کے لا کے دیے ہیں. یعنی ہم ترجمہ کرانا پڑتا ہے تو پیسے دینے پڑتے ہیں. یہاں یہ ہے کہ ایک صاحب نے عربی میں ترجمہ کیا، ایک صاحب نے فارسی میں کیا. ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھے یہاں کی یونیورسٹی کے. میں ان سے واقف بھی نہیں تھا، لے آئے میں نے یہ اس کا ترجمہ کیا فارسی. ایک صاحب ہیلی کالج آف کامرس میں پروفیسر آف انگلش تھے، انہوں نے انگلش میں کیا. چھپوانے کا اہتمام بھی خود کیا، جا کر کریکشن بھی جو ہے پریس کے اندر خود کی. اور بہت سے زبانوں میں، بنگلہ دیش، مہاراشٹر کی زبان میں، تامل زبان میں، ہندوستان میں بہت سی زبانوں کے اندر ابھی پچھلے دنوں خالص ہندی میں چھپا ہوا نسخہ آیا. تو 5 حقوق اگر آپ ادا کرتے ہیں تو آپ قرآن کے ساتھ وفادار ہیں، ورنہ نہیں. اس پر ایمان، یقین والا، اس کے نتیجے میں تعظیم اس کی، صرف ظاہری نہیں ہے کہ گر گیا ہے تو آپ نے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ گیہوں تول کر خیرات کر دی. یہ بھی ہے، یہ بھی شامل ہے. یہ بھی شامل ہے کہ اونچی جگہ پر رکھو. یہ بھی شامل ہے کہ وضو کے بغیر اس کو ہاتھ نہ لگاؤ. یہ سب چیزیں ہیں اس کی تعظیم میں. لیکن اس کی تعظیم کی سب سے بڑی بات پھر وہی ہوگی، اس کے احکام پر عمل کرو. ورنہ یہ سب کچھ کیا اور احکام نہ مانے تو پھر تو ظاہر بات ہے یہ تعظیم نہ ہوئی. نمبر 3، اسے پڑھو جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. نمبر 4، اسے سمجھو جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اس کے 2 درجے ہیں، تذکر بالقرآن، تدبر بالقرآن. اور نمبر 5، اسے پہنچاؤ، اس کی تبلیغ کرو، اسے عام کرو. یہ 5 حق ادا کریں گے تو آپ قرآن کا حق نصیحت ادا کر رہے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کا حق ادا. اسی طرح رسول کے ایک آیت سورہ اعراف کی ہے، اسی کے اندر 4 چیزیں آ گئی. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. رسول کے 4 حق ہیں. اس پر ایمان لاؤ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، لیکن دلی یقین والا ایمان. ان کی تعظیم کرو، رسول کی بھی تعظیم کرو. رسول کا نام لیا جائے اور آپ درود نہ بھیجیں تو آپ گویا کہ ایک توہین کے مرتکب. یہ بھی لازم ہے. آپ مسجد نبوی میں ہیں یا ہوتے تھے صحابہ تو جب حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو جائے. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض. اور اس طرح ان سے بلند آوازی سے بات نہ کر بیٹھنا جیسے کہ آپس میں ایک دوسرے سے کر لیتے ہو. میں آپ کو ڈسکس کر رہے ہیں، بحث ہو رہی، آپ نے زور سے ذرا آواز بلند کی، میں نے آپ سے بڑھ کر آواز بلند کی. یہ ہم آپس میں تو کر لیں، لیکن اگر رسول سے کیا ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے. بل تم لا تعلمون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے.
اب ہمارے لیے کیا ہے؟ فرض کیجئے میری اور آپ کی کوئی گفتگو ہو رہی کسی موضوع پر، میں اپنا خیال پیش کر رہا ہوں، آپ اپنا خیال پیش کر رہے ہیں، آپ ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں، اب میری زبان بند ہو جانی چاہیے۔ اب اگر میں کچھ کہتا ہوں تو یہ وہ رسول کی توہین۔ ہاں بعد میں تحقیق کروں گا کہ یہ حدیث جو بیان کی گئی ہے صحیح ہے کہ نہیں ہے، اس کی سند درست ہے کہ نہیں ہے، محدثین کیا کہتے ہیں، جو ماہرین انساب ہیں، اسماء الرجال کے ماہرین کیا، یہ میں کروں گا تحقیق بعد میں۔ اس وقت زبان بند ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ ہم نہیں کرتے، نہیں جی میری رائے تو پھر بھی یہی ہے، تو گویا کہ آپ نے رسول کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کر دیا۔ تو فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اتباع کیا اس نور کا، ونصروہ اس کی نصرت کی، مدد کی۔ وہ مدد کس کام میں؟ ذرا غور کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، آپ نے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا۔ میرے تو آنکھوں میں ہمیشہ آنسو آ جاتے ہیں جب میں وہ واقعہ بیان کرتا ہوں کہ جب ہجرت کا حکم تو آ گیا تھا، لیکن حضور کو ابھی ایکسپریس پرمیشن نہیں آئی تھی، اور رسول نہیں ہل سکتا اپنی جگہ سے جب تک کہ ایکسپریس پرمیشن نہ آ جائے that you can go۔ حضرت یونس سے غلطی ہوئی تھی، اسی لیے ان کو سزا ہوئی، پکڑ ہوئی۔ تو حضرت ابوبکر نے اپنے طور پر 2 اونٹنیاں خوب کھلا پلا کے تیار کی ہوئی ہیں، فرما ہوئی ہیں، تاکہ راستے میں انہیں غذا کی ضرورت ہی پیش نہ آئے، ان کے جسم کے اندر انرجی سٹور ہو، اور اونٹ میں ہوتا ہے یہ۔ اب ایک دن اچانک دوپہر کے وقت حضور اپنا چہرہ مبارک جو ہے لپیٹے ہوئے اپنے امامے میں اور آئے، دور سے دیکھا گھر والوں نے حضور آ رہے ہیں، حیرانی ہوئی کہ یہ وقت تو آنے کا نہیں ہے عام طور پر عرب میں، ظہر عصر کے درمیان کسی کو وزٹ کرنا یہ وہاں کے آداب کے خلاف ہے، یہ قیلولے کا وقت ہے، بازار بھی بند ہو جاتے۔ خیر حضور تشریف لائے، فرمایا کہ ابوبکر اجازت آ گئی ہے۔ اب بہت خوشی میں سمجھتے تھے کہ اب مجھے حضور شاباش دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ حضور میں نے دو اونٹنیاں تیار کر رکھی ہیں، آپ نے توقف ذرا سا کیا، اچھا ٹھیک ہے میں ایک استعمال کروں گا لیکن قیمت ادا کروں گا۔ حضرت ابوبکر رو پڑے کہ حضور میرے ساتھ یہ مغایرت، اپنا سارا اثاثہ حضور پر لٹا دیا تھا، جو بچا کھچا تھا وہ ساتھ لے گئے ہیں، گھر میں ایک پیسہ نہیں چھوڑا، حالانکہ پیچھے بیٹیاں تھی، بیوی تھی، باپ تھا بوڑھا ابدا ابو قحافہ، کچھ نہیں چھوڑا۔ ایک اشارہ کیا حضور نے حضرت عائشہ کی کہ مجھ سے شادی کر دو، پھر ایک جملہ کہا وہ تو آپ کی بھتیجی ہے، یعنی میں آپ کا بھائی ہوں، دینی بھائی۔ فرمایا یہ دینی اخوت اور ہے، وہ قانونی و شرعی اخوت کا معاملہ علیحدہ ہے۔ حاضر 6 سال کی عمر تھی، وداعی بات میں ہوئی لیکن نکاح تو ہو گیا نا 6 سال کی عمر میں، وداعی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ تو بہرحال حضور بہت غیور تھے، اپنی ذاتی کسی بات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا۔ سوال اگر تھا تو یہ تھا کہ اللہ نے میرے ذمہ بہت بڑا بوجھ ڈالا ہے کہ میں اس کے دین کو غالب کروں، آؤ میرا ساتھ دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس طرح کی مزید انبیٹیبل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل ایٹرنل فیتھ کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔